اللہ 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 ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی ہے اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے، ان میں سے ایک ہے مسجد حرام اور دوسری ہے مسجد نبوی اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی۔ تو یہ 3 مساجد دنیا میں ایسے ہیں جس میں ثواب کی نیت سے سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کی ایک نماز اپنے گھر میں ثواب کے اعتبار سے ایک نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس شہر کے اس گاؤں کی جامعہ مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح اس شخص کی نماز مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں 50,000 نماز ادا کرنے کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور اسی طرح اس شخص کی نماز مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی عنوان پر آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی گئی تھی، چونکہ پچھلے تقریباً 25 دن یا مہینے سے
جو جنگ چل رہی ہے اس کی حقیقت سے بہت سارے لوگ اب بھی واقف نہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اور یہ جو اسرائیل کی طرف سے ان لوگوں پر جو تشدد اور جو ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے بارے میں اب بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس بارے میں کوئی واقفیت نہیں اور انہیں پتہ تک نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ آج کے جمعے میں بھی اسی کی تاریخ پر چند معروضات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ ان باتوں کو بغور سماعت فرمایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو دنیا میں جو بھی مسجد، صرف وہی نہیں، کوئی بھی مسجد ہو، اس کا تعلق ایک مسلمان سے، جبکہ وہ مسلمان بھی ہو، اپنے گھر سے زیادہ محبت، اپنی محنت سے جو مکان اس نے تعمیر کیا ہے اپنے لیے رہنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ محبوب چیز اس کی اپنے محلے کی مسجد ہوتی ہے، کیونکہ مسجد سے تعلق رکھنا، مسجد سے جڑنا ایمان کی علامتوں میں سے۔ مساجد کیا ہے؟ اسلامی شعائر میں سے، جیسے بیت اللہ اسلامی شعائر میں سے، اذان اسلامی شعائر میں سے، حرمین شریفین اسلامی شعائر میں سے۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے مسجد سے تعلق ہونا کوئی عجیب بات اور عیب کی بات نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والا اپنی عبادت گاہ سے ظاہر ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو رشتہ ہے مساجد سے وہ صرف عبادت کی حد تک نہیں، بلکہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، صرف نام ہے اس کا مسلمانوں کا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب بھی محلے میں بعض مسلمان ایسا ان کا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو مساجد سے محبت نصیب فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جو ماحول بنایا تھا صحابہ کے درمیان کہ مسجد جو ہے صرف نماز پڑھنے کی حد تک نہیں تھی جس طرح آج کے دور میں ہے، بلکہ تعلیم و تعلیم، عبادت، دین کی مشقیں، یہ تمام کی تمام چیزیں مسجد میں ہوتی تھی۔ پارلیمنٹ بھی مسجد تھی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض جنگوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مشقیں جو ہے صحابہ کو مسجد میں سکھلائیں۔ تو ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے بہت زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلے کے اکابر یہ حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو کہ مسلمان اپنے تمام دینی اور آئینی مسائل جو ہیں وہ مسجد میں حل کریں، تاکہ آئندہ چل کر ہمیں کوئی پریشانی اٹھانی نہ پڑے۔
اس پر مسلمانوں نے عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل ہمارے ہیں لیکن حل اس کو غیر کر رہے ہیں۔ مسائل ہمارے ہیں، دین سے جڑے ہوئے، ہمارے دین سے جڑے ہوئے، لیکن اس کا حل غیروں کے کورٹوں میں، کچہریوں میں حل ہو رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی غلطی ہماری کہ ہم نے اسے صرف ایک دنیاوی معاملہ سمجھا، نکاح کو، طلاق کو، ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اسے صرف ہمارا دینی و مذہبی معاملہ نہیں سمجھا بلکہ دنیاوی معاملہ سمجھا۔ میں اکثر و بیشتر آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتے رہتا ہوں، 1000 بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آج کا مسلمان دین الگ دنیا الگ سمجھ لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دین ہی دنیا ہے، دنیا ہی دین ہے۔ اگر دین الگ ہوتی، دنیا الگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے دنیا کو منتخب نہیں کرتا۔ جیسے فرشتے آسمان میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایسے ہم بھی ایک مخلوق ہیں، جس طرح فرشتے ایک مخلوق ہیں اللہ کی، اسی طرح انسان بھی اللہ کی کیا ہے، ایک مخلوق ہے۔ اللہ ہمیں بھی پیدا کرتا، آسمانوں ہی میں ہمارا رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا انتظام کر دیتا، وہیں عبادت کا حکم دیتا۔ تو یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں نبی علیہ السلام اور صحابہ جس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا فرمائی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور اسی طرح معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں انبیاء کی امامت فرمائی، اور اسی امامت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو سید الانبیاء کا لقب ملا۔ اور جس سواری پر آپ سفر، معراج کا سفر طے فرمایا، اس سواری کو آپ مسجد اقصی میں باندھا تھا امامت ہونے تک۔ اور دنیا میں سب سے پہل تعمیر ہونے والی مسجد میں سے یہ بھی ایک مسجد ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہونے والا گھر بیت اللہ، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوئی۔ اور یہ جو شہر ہے دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک، فلسطین جسے بولتے ہیں۔ عرب کا یہ قبیلہ سام، جس کا نام ہے قبیلے کا، اس کی ایک شاخ جو کنعانی یا فوروقی شاخ کہلاتی تھی، یہ 2500 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے اس خطے میں آباد ہوئی، اور یہ بالکل پیور عرب تھے، اس میں کوئی بھی عجب نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی کہ لگ بھگ 2000 عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے 2000 سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر سے جو دریائے فرات کے کنارے آج بھی ہے، وہ دریائے فرات کے کنارے آباد تھے، ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس گاؤں کے، اس شہر کو بنانے میں پہلے انسان بانیین میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کے بانیین میں سے۔ جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی والدہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی جو چکر لگائی، پھر ایک چشمہ اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ ایک چشمہ ابھر آیا، اور وہی
اطراف و اکناف کے لوگ آ کر آپ سے اجازت طلب کر کے مستقل ایک محلہ آباد ہو گیا، اور اسی محلے میں سے، اسی قبیلے میں سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اولاد میں سے۔ یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریت میں، اولاد میں پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ للہ الامر من قبل و من بعد، تمام اختیارات پہلے سے بھی بعد میں بھی اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ تو اسی دشمنی کی بنیاد پر، اسی وجہ سے، اسی سبب سے انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کی ضد تھی کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے اسحاق علیہ السلام کے ذریت میں سے پیدا ہوں گے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی وہی بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، یعقوب ہی کو ان کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو نسل چلی انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ آخری نبی حضرت اسحاق کے بدن سے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کو منظور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں پیدا کرنا تھا۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا۔ ان کے اولاد میں، ان کی اولاد ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام اور بھی بہت سے دیگر انبیاء اسی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بدن سے اسی ارض مقدس میں پیدا ہوئے۔ ان کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ان کی والدہ جب بطن سے حمل سے تھی تو انہوں نے منت مانی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوگا تو کیا کروں گی، میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی۔ ان کی شریعت میں ایسا منت ماننا جائز تھا کہ وہ دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کر صرف اللہ کی جو ہے، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے کیا ہو جاتے تھے؟ وقف ہو جاتے تھے، اور ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا سب مسجد ہی میں ہوتا تھا، اور گاؤں والوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان کو وقت وقت پر کیا کیا جائے؟ کھانا پہنچایا جائے۔ تو اس دور کی ایک منت تھی، تو انہوں نے منت مانی۔ ان کو لڑکے کے بجائے کیا پیدا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی، جنہیں مریم کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ نے بغیر باپ کے اس لیے پیدا فرمایا۔ اس دور کا ایک بہت بڑا غلط عقیدہ یہ تھا کہ بچے ماں باپ کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات اللہ نے دیا ہے وہ اس دور کے چیلنجز کے حساب سے دیا ہے۔ ایک مسلمان کو بھی، یہ انبیاء کی سنت ہے، ایک مسلمان کو بھی جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر خود بخود پیدا کرنا۔ کہ آسمان سے وہی اترے سے نہیں اترتی، سمجھ رہے بات؟ اگر کوئی ہمیں مار رہا ہے تو مار کھاتے ہوئے اللہ اکبر بولے تو اللہ کی مدد بولو بھی نہیں آتی، سمجھ رہے بات؟ اللہ اکبر کے ساتھ ساتھ اس کی دفاع کی بھی کوشش ہمیں کرنا، تب اللہ کی مدد آتی۔
اللہ کی مدد جیسے آسمان سے بارش برستی ہے ایسے نہیں برستی. 313 جب 1000 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے میدان میں اترے تب اللہ کی مدد آئی. سو پہلے شپت کی اللہ کی مدد آسمان سے. تو یہ مسلمانوں کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں جو چیلنجز ہمارے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کا جذبہ اور شوق اور صلاحیت مسلمانوں میں کیا ہو پیدا ہو. صرف افسوس کرنے سے اور ہاتھ ملنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. بچہ جب بیمار پڑتا ہے ہمارا تو خالی افسوس کر لے کو ہاتھ ملنے کو بھی نہیں بیٹھتا. کیا کرتی؟ ہاسپٹل لے کو پھرتی. ایک ہاسپٹل میں کم نہیں بس اور ایک ہاسپٹل میں جاتی اور مہنگے ہاسپٹل میں جاتی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اس دور کا یہ عقیدہ تھا کہ بغیر ماں باپ کے بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے. تو اس عقیدے کی تردید میں اللہ رب العزت بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر ان کو اس طرح کا عقیدہ غلط عقیدہ رکھنے والوں کو یہ بتا دیا کہ پیدا کرنے کے لیے اللہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے. بغیر ماں باپ کے بھی اللہ نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کر چکا ہے جن کے نہ کوئی باپ ہے جن کے نہ کوئی ماں ہے. حضرت حوا کو تو کم از کم حضرت آدم کو ذریعہ بنا کر ان کی پستی سے پیدا کیا گیا لیکن ان کو کوئی ذریعہ نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا فرمایا. تو اسی طرح یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف اور صرف ماں کے بطن سے پیدا فرمایا. تو ان تمام انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ جائے پیدائش رہی وہ جگہ. اسی مناسبت سے اس جو سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے. اتنی مقدس اور بابرکت جگہ ہے اور اسی مناسبت سے مسلمانوں کا ایمانی رشتہ اس زمین سے کیا ہے جڑا ہوا ہے. صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ ایمانی رشتہ اس سے کا ہے جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ ہمارے تمام اکثر و بیشتر جو انبیاء ہیں جو ہمارے روحانی باپ دادا ہیں ان کی وہ کیا ہے وہ سرزمین ہے. اب تاریخ پر آتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام 1004 قبل مسیح کے دور میں 30 پر 3 سال انہوں نے اس سرزمین پر حکومت کی. کتنے سال؟ 30 پر 3 سال. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 960 پر 5 قبل مسیح میں 30 پر 9 سال آپ کی حکومت اس میں قائم رہی. یہ سلسلہ چلتا رہا. بعد میں حضرت عمر کے دور میں بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی وہ کیا ہوا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اس کے بعد اب حال میں 19ویں صدی میں 1917 میں برطانیہ نے اس خطے کو اپنی تحویل میں لیا. اصل میں ہوا کیا تھا ہٹلر کو جو ہے یہودیوں سے نفرت تھی. اس کا ماننا یہ تھا ہٹلر کی تاریخ تو میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ معلوم ہے تھوڑی بہت میں بتا دیتا ہوں. ہٹلر کو اصل میں یہودیوں سے کیا تھی بہت ہی نفرت تھی. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی یہودی اس کے سامنے سے گزرتا تھا تو انہیں جا کو پانی نہ لیتا تھا. کیا کرتا تھا
پانی نہ لگتا تھا، اتنی نفرت تھی اسے. جیسے حضرت حسین احمد مدنی کو انگریزوں سے نفرت تھی. جب مالٹا کی جیل میں ان کے جو استاد ہیں شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب انگریزوں نے قید کر کے رکھا تھا، ان کی خدمت میں حضرت بھی تھے. مانجا کو استاد جیل میں ہو، میں آزاد ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، وہ کوئی اپنے آپ کو جاگو حضرت کی خدمت کے لیے وہیں رہ گئے. جب رہا ہو کو واپس آئے تو ان کی ایک انگریز جو ہے، انگریز کا جنرل بولا اگر تمہیں اس انگریزوں کی حکومت کو مان لیے بولے تو یہ سبھی مصیبت نہیں ہے نا. تو حضرت بولے ایک مسلمان خنزیر سے جتنی نفرت کرتا ہے اس کے حرام ہونے کی وجہ سے، اس کی گندے ہونے کی وجہ سے، اس سے بھی زیادہ انگریز کو دور کے بعد انگریز کے پسینے سے بھی میں اتنی نفرت کرتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ تو ایسا ہٹلر یہودیوں سے کیا کرتا تھا؟ اتنی سخت نفرت کرتا تھا. اس کا خود ایک جملہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سازشاں گزرے جب سے دنیا بنی ہے، اور حقیقت بھی ہے، وہ جتنی بھی دنیا جب سے دنیا بنی ہے تب سے اگر کوئی سازش پیدا ہوئی ہے تو میں جب تحقیق کیا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے اس کی تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ہر سازش کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی بیٹھا ہے. اتنی خطرناک قوم ہو. سمجھ رہے بات؟ تو انہیں یہودیوں کو مار مار کر کیا ہے بھگایا وہاں سے. تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. مارے پھرلے کو تھے جہازہ میں جانورہ بھرے سکا بھر کو. اگر اس جہاز کی جو کیپیسٹی ہے 1000 کی ہے تو اس میں 2000 کی ہے تو 4000 ایسا بھر کو جہازہ میں مارے پھرتے تھے. تو اس زمین پر 2 قسم کے لوگ آباد تھے اس زمانے میں، یہودی اور مسلمان. جبکہ یہودی وہاں اقلیت میں تھے، کم میں تھے، اور عرب جو مسلمان ہیں وہ اکثریت میں تھے. تو پوری دنیا جب انکار کی تو انہوں نے ان کو پناہ دی، جس کی آج وہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس کو عالمی فسادی دور کہا جاتا ہے. اسرائیل نامی ریاست پھیلتی چلی گئی اور ظلم و ستم کی تمام جو ہے حدود کو پار کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر لی، اور ایسی خانہ جنگی پیدا کرے کہ اس خطۂ ارض میں آج تک پوری دنیا میں اگر حساب لگایا جائے تو صرف زمین کے نام پر اتنے فتنے فساد اور اتنے جانے آج تک کسی نے صرف زمین کے نام پر نہیں دی. پناہ لینے آئے تھے اور آ کر وہی کے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس خطے ہی کو کیا ہے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. جبکہ مقامات مقدسہ کی حرمت کی گئی، جہاں پر ہیکل سلیمانی کے نام پر وہ پورے شہر کو کھوکھلا بنانا لیا. وہ پورے شہر میں اگر تم میپ دیکھے تو پورے شہر میں اتنے سرنگاں ملتی ہیں آپ کو کہ پوری دنیا کے نقشے میں آپ کو نہیں ملے گی. وہ ہیکل سلیمانی تلاش کرنا بول کر پوری زمین کو کیا بنا دیے ہیں، وہ کھوکھلا بنا دے ہیں. ظلم زبردستی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان لی، آج بھی لے رہے ہیں. تو آج بھی وہ لوگ کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں. تو ایسے نازک موڑ میں، ایسے نازک دور میں ہمارا جو ہے فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ان کے لیے کیا کریں، دعائیں کریں. ان کے لیے کیا کریں، دعائیں کریں. اور جو ان کے قرب جوار میں ہیں وہ تو ان کی ڈائریکٹلی مدد تو کر سکتے ہیں،
کم از کم ہم مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر ہی سکتے، اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ تقدیر کو بدلتی، اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ہٹلر بھی بہت بڑا ظالم تھا، لیکن انہیں بھی بغیر ایڈریس کے، بغیر کسی انفارمیشن کے دنیا سے چلا گیا۔ آج بھی اس کی موت ایک عجوبہ بن کر رہ گیا، کہاں مریا، کیسا مریا، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل کتنی بھی قوت والا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اسے کیا ہونا ہے؟ زیر ضرور ہونا ہے۔ ظلم کی داستان، ظلم جو بھی کرتا ہے اس کا انجام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے اندھیرے ٹیلوں کے مانند ہوگا، ظالم کو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ فرعون بھی جب غرق ہونے لگا، جب اس کی حقیقی آنکھ کھلی، جلالین کتاب ہے تفسیر کی، علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین محلی، یہ دو استاد شاگرد مل کر کتاب لکھے، عالم کورس میں ہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ جلالین شریف جس کا نام ہے، اس میں حضرت لکھے ہیں کہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا، جب اس کا آخری وقت تھا، اب سمجھو ہو گیا اس کا کام، ٹکٹ لے لیا انہیں، ایسے وقت میں جب اسے جنت اور جہنم نظر آنے لگی، حقیقی آنکھ کھلی، تو اس وقت اللہ اللہ پکارے کرے سمندر کی تہ میں، گہرائی میں۔ تو حضرت لکھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام لے کو کیچڑ لے کو کیا کر ڈالے؟ منہ میں بھر ڈالے اس کی وجہ یہ ہے، یہ تو اس کا اب ایمان لانا کیا نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ حقیقی آنکھ کھلنے سے پہلے توبہ کرنا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ حضرت یہ لکھے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پکار پر اللہ کو کیا ہو جائے؟ رحم آ جائے، اور ایک ظالم بغیر سزا کے کیا ہو جائے؟ جزا کا مستحق ہو جائے۔ اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، سمجھ رہے بات؟ تو ظلم ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اسے ناکام ہی ہونا ہے، اس کی کتنی بھی بڑی زیادہ قوت کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی اس کی طاقت کیوں نہ ہو۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس مسجد میں رہتے ہیں، اب تو ہوش کے ناخن لے کر ہم اپنے مساجد سے کیا نہ ہوں، غافل نہ ہوں، مساجد کو آباد کرنے والے بنیں۔ ہمارا تعلق جتنے بھی مسلمان جس محلے میں بستے ہیں، ان تمام کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ مسجد سے ہونا چاہیے۔ آج بھی کیسے کے لوگ ایسے ہیں، نکاح کے ٹائم پر دفتر لینے آتی، نکاح کے وقت میں دفتر لینے آتی، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہے مسجد کو، نکاح کے ٹائم پر دفتر کو تلاش کر لے کو مسجد کو آتا، تو گویا اس کے ذہن میں مسجد کا تو میرا نکاح ہونا تو مجھے کام دفتر ملنا تو کیا ملتا ہو؟ مسجد میں ملتا ہوتا ہے، معلوم ہے سے مسجد کا تو مسجد کئی کو بنایا ہے وہ تک معلوم نہیں اسے، نہیں تو کون تو بھی مر گیا تو اعلان کرانے کے واسطے مولانا صاحب کے پاس مسجد کے پاس آتا۔ یہ حالت ہے ہماری، اور یہ ہمارا رشتہ ہے مسجدوں سے۔ اگر ایسا رشتہ ہے تو ایسے رشتے کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسجد سے تعلق ایمانی رشتہ ہونا، جیسے ہم اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، رشتہ لگاتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں، اسی طرح مسجد سے بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ صرف مسجد کے لیے نہیں، صرف عبادت ہی کے لیے کیا نہ ہو، مسجد نہ ہو، بلکہ مسجد کی آبادی کی فکر ہر محلے کے ہر فرد کو ہونی چاہیے۔ ہر فرد یہ فکر میں لگا رہے کہ یہ مسجد میری طرف سے کیا ہو جائے؟ آباد ہو جائے، اور مسجد کی جو بھی ضرورت ہے میں اسے کیا کروں گا؟ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو مسجد کی جو ہے فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھرانے کی، اس کے خاندان کی کیا کرے گا؟ فکر کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے کیا ہو، اٹکا ہوا. دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو کا مطلب کیا؟ جس کا تعلق مسجد سے کیا ہو، مضبوط ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت کسی کی جان لینے آتا ہے تو اس کا وقت سے تھوڑی دیر پہلے، سب سے پہلے وہ مسجد میں آتا ہے. جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس کی جان لینا ہے، اس محلے کی مسجد میں وہ آتا ہے. آ کر مسجد سے سوال کرتا ہے کہ اس کا فلاں شخص کی جان لینے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس کا رشتہ اور اس کا جو ہے رویہ تیرے ساتھ کیسا تھا؟ اب نے خالی دفتر لینے آیا ہے تو نکاح کا، تو مسجد کیا بولتی؟ آیا تھا بھی ایک بار زندگی میں، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نکاح کا دفتر لینے کے لیے. ایسا بولے تو کیا کرتا؟ رحم دل سے نکالنے والا جان فرشتہ بھی کیا کرتا؟ ایسا کھینچتا دین دنیا سمجھ میں آتی تب. سمجھ نہیں پاتے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے اپنا رشتہ مساجد سے کیا ہو، مضبوط بنائے. اور اپنا مسلمانوں کے جو عائلی مسائل، جو نجی مسائل ہیں، اسے بھی مساجد میں حل کرنے کی کیا کریں، فکر کریں گے نا ہمیں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.